محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 107 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ کنز الایمان: کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ لہو ملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، اور سارے جہان میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ اس سے جو پہلی آیت جس کے تعلق سے کل ذکر ہوا تھا، اللہ نے فرمایا تھا: ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو اس آیت کے تعلق سے اس آیت کا اور مفصل عنوان اور جواب اس آیت میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار ہے۔ تو جب یہ ملک اللہ کا ہے، کائنات اللہ کی ہے، تو کائنات میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے۔ جب یہ تبدیلی ہو سکتی ہے تو پھر شریعت میں بھی، شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ کسی کی بگڑی کو سنوارنا چاہے اور کوئی یہ سوچے کہ نہیں، میں اپنے جادو سے، انتر سے، منتر سے، اپنے علم سے، عمل سے، فلاں چیز سے میں اس کو روک دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور وہ یہ سوچے کہ نہیں، میں اپنے علم سے، عمل سے، پیسے سے، دھن دولت سے، لوگوں کے اکٹھا کر لینے سے، گھر کا بڑا بننے سے، گاؤں کا مکھیا بننے کی وجہ سے میں عزت پا جاؤں گا، تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اور جو تقدیر کا حکم ہے اس میں بھی یہی چیزیں موجود ہے۔ جو تقدیر مبرم حقیقی ہے، جو تقدیر مبرم حقیقی ہے، تقدیر معلق محض ہے، تقدیر معلق شبیب مبرم ہے، جو تقدیر کے اقسام ہیں، جو اس میں جو تقدیر مبرم حقیقی ہے وہ ٹل نہیں سکتے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال سکتا نہیں۔ تو اللہ کے مقابلے میں دوسری چیزیں ہیں وہ ٹلتی ہے، جیسے کہ احادیث میں ذکر ہے، دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقے کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ کون سی تقدیر ہے؟ یہ تقدیر جو ہے نا ایسی ہے جو بدل سکتی ہے دعاؤں کے ذریعے سے، مگر تقدیر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے نا، اور جو تقدیر مبرم حقیقی ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے تعلق سے اور آپ کی قوم کے تعلق سے کہ جب جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اور بستی کو پلٹ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جھگڑنے لگے، ان سے جھگڑنے لگے کہ تم اس بستی کو کیوں پلٹو گے، اس بستی کو، حالانکہ اس میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، تو کیوں پلٹو گے؟ جھگڑنے لگے۔ مگر اللہ نے فرما دیا، قرآن مجید 13واں پارہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اس بات میں تم ان سے جھگڑو مت، یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، ہے نا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تقدیر
کی ایک ایسی بھی قسم ہے جو نہیں بدلتی، وہاں پر اللہ کے خاص بندوں کی رسائی تو ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ کسی کی مدد نہ کرنا چاہے کہ اس کی کوئی مدد نہ کرے تو اب کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ چاہے کہ اس کی مدد کرنا آ گئے اب کوئی اس کے آڑے نہیں آ سکتا۔ تو پتہ یہ چلا، یہ جو سمجھنے میں ہیر پھیر ہو رہا ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے برابر کر دے رہے اللہ کے برابر، تو اللہ کے برابر نہیں ہوتا، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا، اللہ کی طرح یہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کوئی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی عطا سے سب کچھ ہے، نبی کو بھی جو اختیار ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اولیاء کو، انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو، غوث کو، قطب کو، ابدال کو، جو کچھ بھی ہے مرتبہ، مقام، عطا کرنا، مدد کرنا، یہ سب اللہ کی عطا سے ہے، یہ سب اللہ کی۔ اور اس کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے وہ قرآن مجید میں جیسا کہ موجود ہے کہ وہ بیماروں کو، کوڑھیوں کو، نابیناؤں کو ان کی مدد کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ بیمار ہوتا تھا ہاتھ پھیر دے شفا پا جاتا، اندھا ہے ہاتھ پھیر دیتے تو آنکھ آ جاتی، کوڑی ہے ہاتھ پھیر دیتے تو شفا پا جاتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے برابر نہیں ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوڑی سے نجات دینے والی ذات اللہ کی ہے، نابینا کو بینا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں، اب اگر کوئی کہے میں اللہ کے مقابلے میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں، تو کیا حضرت السلام اللہ کے مقابلے میں آ گئے؟ نہیں، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر فرشتے آسمان سے اترے تھے، ہے نا، فرشتوں نے غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر بھی جو ہے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ ہاں قرآن میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے، ہاں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ حدیث پاک موجود ہے، سرکار خود فرماتے ہیں کہ تم جو دیکھ رہے تھے لوگ کٹ کٹ کے گر رہے تو یہ کیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا یہ فرشتے تمہاری مدد کر رہے تھے۔ اور آج بھی مدینے میں وہ پہاڑ موجود ہے جس پہاڑ میں فرشتے اترے تھے، ہے نا، جو حاجی حج کرنے گئے ہیں وہ دیکھیں اس پہاڑ کو، ہے نا، وہ ریتیلا پہاڑ بالکل پیلے کلر کا پہاڑ ہے۔ لوگ جائیں گے آپ تو جو گائیڈ لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ فرشتے اترے تھے، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے مدد کی تھی، فرشتے آئے تھے، مگر اللہ کا لقد نصرکم اللہ، تحقیق کہ اللہ نے مدد کی، مدد تو فرشتوں نے کی تھی، اللہ کرا کہ اللہ نے مدد کی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کی مدد دراصل اللہ ہی کی مدد ہے، کیونکہ اللہ نے اگر پاور نہ دیا ہوتا تو فرشتے نہیں اترتے، اللہ نے اگر طاقت نہ دی ہوتی تو فرشتے آ کے مدد نہیں کرتے، اللہ نے اختیار دیا، پاور دی، طاقت دیا تو فرشتے مدد کیے، ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کا مدد کرنا اللہ ہی کا مدد کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نابینا کو بینا کرنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلقیس کو لا کر کے رکھ دیا، ہے نا، تخت بلقیس کو جو سبا کی شہزادی تھی اس کے تخت کو لا کر کے کتنی دیر میں، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر کے حاضر کر دیا۔ قرآن میں 19واں پارہ میں موجود ہے، سورہ نمل کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک آدمی اگر کئی سو میل، سینکڑوں میل دور وہ تخت رکھا ہے، اس کو لا کر کے حاضر کر دے رہا ہے، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اور وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں جن کا نام آصف بن برخیاہ ہے۔ اور ان کی طاقت، جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے طاقت کہاں سے آئی، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے۔ کیا کہا اس نے کہ میرے پاس کون سی کتاب؟ جو کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور، کیونکہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام سلیمان علیہ السلام ہے۔
تو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بعد تخت نشین ہوئے، تو ان کے پاس جو کتاب تھی زبور تھی، اور زبور کا علم آپ ہی کے وزیر آصف بن برقیہ کو تھا۔ تو زبور کا علم اگر کسی کو ہو جائے تو وہ سینکڑوں میل دور کے تختوں کو لا کر کے پلک جھپکنے سے پہلے رکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کا علم جس کے پاس ہو، ہاں، جس پر قرآن نازل ہوا ہو، اس کا علم کتنا ہوگا، ان کی طاقت کتنی ہوگی۔ تو اب یہ سب چیزیں جو ہے، یہ جو مدد کرنا ہے، یہ جو لانا ہے، اتنا جو پاور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام کے کھانے پینے، بیماریوں پریشانیوں میں مدد کی۔ لکڑی پہ دم کر رہا، لکڑی ٹارچ کا کام کرنے لگی، وہی لکڑی لے کے ٹارچ بنا کے صحابہ لے کے گئے، آگے جا کے ایک صحابی کا گھر ادھر، ایک صحابی کا گھر ادھر، لکڑی کو بھی میں توڑ دیا، ان کی بھی لائٹ جل رہی، ان کی بھی لائٹ جل رہی ہے۔ تو اب یہ مدد کرنا کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ انبیاء مدد کرتے ہیں، اولیاء مدد کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، ان کا خود کا نہیں ہے، ان کا خود کا اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں۔ لاکھوں لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، لاکھوں لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کا مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور تواتر سے ثابت ہے۔ اتنی کرامت ہے سرکار غوث پاک کی، لاکھوں لوگوں نے دیکھا کرامت، ایمان لے کر گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ کے ہندوستان میں آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے سنا ہے کہ سرکار غریب نواز نے غلام کو بھیجا، خادم کو جاؤ اور آنا ساگر سے پانی لے گا۔ پورا آنا ساگر گئے، کتنا بڑا آنا ساگر ہے، ایک پوجے میں آ ہی نہیں سکتا ہے، اتنے چھوٹے سے کاسے میں آنا ساگر آ سکتا ہے؟ ایسے ایسے کروڑوں پوجا ہو جائے تو بھی پانی اس میں نہیں آ سکتا، اتنا بڑا آنا ساگر ہے، مگر سما دیا، اللہ کی عطا ہے۔ کرامت دکھایا، کیوں؟ کہ لوگوں کو کلمہ پڑھانا تھا۔ تو اللہ پاور دے کر کے بھیجتا ہے، اللہ پاور دیتا ہے، اللہ۔ تو یہ ملک اللہ کا ہے، کائنات اللہ کی ہے، اللہ نے خود الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، ہر جہان کا وہ رب ہے۔ تو رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے مربی، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مربی، کسی کی نشود و نما کرنا، پیدا کرنا، اس کو پروان چڑھانا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پروان چڑھاتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، بندوں کی مدد فرماتا ہے، چھوٹے سے بڑا سب کچھ۔ یہ سارے کیا ہے؟ آدمی ماں کے باپ کے پشت سے ماں کے شکم میں گیا، قرآن نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ نے قرآن میں انسان کے پیدائش کا ذکر کیا کہ تم کو پانی کے بوند سے تو اس کو گوشت کا لتھڑا بنا دیا، اس میں ہڈی چڑھا دی، ہڈی میں گوشت چڑھا دیا، ہے نا، اور اس کے بعد پھر تمہیں طاقتور بنا دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، 18واں پارہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے، سب کچھ تو وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، سب وہی کرتا ہے۔ اب اگر کوئی مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، مگر اللہ اپنے بندوں کو وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ یہی فرما رہا ہے کہ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی مددگار؟ اللہ کے مقابلے میں اگر تم کہو کہ یہ اللہ کے مقابلے میں ہمارا مددگار ہے، نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عطا سے سب مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے سب مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔